میرے بھائیوں کئی باتیں، کئی حدیثیں اجر و ثواب کے اعتبار سے بہت عظیم مقاصد بیان کرتی ہیں، اور لوگ حیران و ششدر رہ جاتے ہیں بعض اوقات۔ علامہ صاحب آپ نے وظیفہ بتایا ہے 100 مرتبہ یہ پڑھنے سے سمندر کے جھاگ کے برابر گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جی ہاں ہو جائیں گے۔ آیت الکرسی پڑھنے ہیں نماز کے بعد جنت میں چلا، جی ہاں چلا جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ تو بڑی معمولی بات ہے، یہ کرنا مشکل نہیں ہے، لیکن میرے بھائیوں اللہ کی قسم اللہ توفیق اسی کو دیتا ہے جس کی قبول کرنے کا ارادہ ہو۔ آپ سن بھی لیتے ہیں، کرتے نہیں۔ آپ کہتے ہیں بڑا آسان ہے 100 مرتبہ پڑھنا، کتنے لوگ ہیں جو ہر روز پڑھتے ہیں؟ وہ دیکھیں نا، وہ بتائیں۔ آسان تو ہے لیکن اپنایا ہے۔ یہ ایک کلمہ جو بازار میں داخل ہونے سے پہلے پڑھ لے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 لاکھ نیکیوں کا اضافہ اس کے نامہ اعمال میں ہو جائے گا ایک مرتبہ پڑھنے۔ کون پڑھتا ہے؟ یہ اسی کو توفیق ہوگی جس کی 10 لاکھ نیکیاں اللہ نے لکھنے کا ارادہ کیا ہوگا۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ جی بڑے بڑے ثواب کے عمل بتا دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ کہاں سے لے آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے توفیق پھر نہیں ملتی۔ اسی طرح کے اشکال اور وسوسے اور شیطان کے حملے ہوتے ہیں، یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک کلمہ پڑھنے سے 10 لاکھ، ایک کلمہ پڑھنے سے 10 لاکھ نیکیاں بھی ملیں گی اور جنت میں گھر بھی بنے گا۔ اور یہ کلمہ کیوں ہے؟ یہ کلمہ اسلامی معاملات معیشت کے اندر آپ کا ایک دباچہ اور ابتدائیہ ہے کہ اللہ سے ڈر کر اس بازار میں داخل ہو جاؤ۔ اب اللہ سے ڈرنا ہے، اب معاملات کے اندر بھی اللہ کی ماننی ہے۔ بڑے بڑے حاجی اور نمازی، کسی کو طنز کرنا مقصود نہیں ہے، کسی کو تان دینا مقصود نہیں ہے۔ وہ نماز کے تو پکے ہیں، روزے کے تو پکے ہیں، لیکن جب ان کو کہا جائے سود چھوڑ دو، سود کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ بینکنگ سسٹم ہے، بینک کے بغیر کاروبار نہیں چل سکتا۔ شیطان نے وسوسہ اور مغالطہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بازار کا خاکہ تشکیل نہیں دیا، بازار کے ادب، آداب اور تجارت کے جزیات کو بیان کیا، جزیات کو۔ اور یہ موضوع بڑا طویل ہے۔ آپ بتائیے بازار کے اندر کس قسم کی بیوع ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کے بیان نہیں کر دیا۔ ان میں سے چند ایک موقع ملا آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن اس داخل ہونے کے بعد جو پہلی بات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کی ہے کہ مسلمان لا ایمانا لمن لا امانت لہ لا دینا لمن لا عہد لہ۔ یہ بازار میں داخل ہونے کے وقت آپ کو یہ ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دیا۔ آپ جس کی مرضی ہے اس کے اوپر عمل کر لے، جو چاہتا ہے دین سے خارج ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسلک کا، اسلام کا یہاں پہ بھی نام نہیں لیا، اگرچہ مراد دین کا یہی ہے، لیکن ہم تو یہ سوچتے ہیں ہم توحید پرست ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہمیں کیا پوچھ ہونی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ۔ اس بندے کا دین اور ایمان سے تعلق ہی کوئی نہیں جو امانت میں خیانت کرنے والا ہو۔ یہ بازار میں داخلے سے قبل ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اسلام ہی نہیں ہے، دین ہی نہیں ہے، امانت میں خیانت کرنے والے آپ بازار چلے جائیں۔ اللہ معاف کرے، بازار کے بارے میں شاید آج بھی ہمارا طرز عمل شعیب کی علیہ السلام کی قوم جیسا ہو گیا ہے۔ تیری نماز ہمارے بازاروں میں کیوں آتی ہے؟ جیسے ہمارا کلچر ہے نا، ہمارے معاشرے کا ایک عام کلچر بن چکا ہے، اور یہ ہماری بیماری ہے جس کی وجہ سے معاشرہ سیدھا نہیں ہوتا۔ یہ جی اسلام کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہی کلچر شعیب علیہ السلام کی قوم میں بھی تھا۔ تیرا دین ہمارے بازار میں کیسے آ گیا؟ ٹھیک ہے مسجد میں رہے، ہم بھی پڑھیں گے، تو بھی پڑھ، مسجد میں عبادت کر، لیکن بازار میں آ کے ہمارے مالوں کی نشو و نما کو روکتا ہے۔ ہاں اسلام ناجائز طریقے کے ہر کمائی کو روکتا ہے، اور اسلام معیشت کے اندر بھی کچھ قدغن لگاتا ہے، اور اسلام آپ کو یہ تربیت دیتا ہے کہ عبادات کا اثر معاملات میں ظاہر ہو۔ جس بندے کی عبادت کا اثر معاملات میں ظاہر نہیں ہو رہا وہ ناکام ہو جائے گا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک ہی رات میں امانت ختم نہ ہو جائے۔ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں امانت پوری دنیا سے اٹھ جائے۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے، ایک بندے نے اپنے بھائی سے ادھار پہ چیز خرید لی بازار سے، یا قرض لے لیا، 10,000 روپیہ، مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، 20,000 روپیہ قرض لیا، اور قرض لیتے وقت اس بندے کی نیت کیا ہے کہ میں اس کو واپس کروں گا، لیکن رات کے اندر جب پیسے لے آیا، صبح اٹھنے سے پہلے رات میں
اس نے کہا دفع کرو، اب اس کو واپس بھی نہیں کرنا، اب اس کو تنگ کرنا ہے، اس کی ناک کی لکیریں نکلوا دوں گا۔ یہ امانت ختم ہونے کا مطلب ہے کہ ایک ہی رات میں قرض لینے سے پہلے واپسی کی نیت موجود ہے، لیکن قرض لے لیا، اپنی ضرورت پوری کر لی، اب ارادہ کیا بن گیا؟ اب قرض واپس نہیں لٹاؤں گا، اب دکاندار کو پیسے نہیں دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث حکمت سے بھرپور ہے اور موتی ہیں۔ یہ ایک رات میں امانت اٹھ گئی، ایک ہی رات میں بندہ ایماندار سو رہا ہے، صبح دل سے رسول اللہ کے سارے فرامین نکل چکے ہیں، اور ارادہ کیا ہے؟ اور یہ بھی بات سن لیجیے، بات آئی ہے ضمنی طور کے اوپر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دعا یہ ہے جو آپ کہتے ہیں علامہ صاحب آپ کر دیں، ایک دعا یہ ہے جو ہم اپنے بزرگ نمازیوں سے کہتے ہیں کہ آپ کر دیا کریں ہمارے لیے، یہ کرنا جائز ہے، یہ مسلمانوں کا ایک دوسرے کے لیے دعا مانگنا جائز ہے۔ ایک دعا وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بندے کے لیے کرتے ہیں، اور اس کے اندر بتائیے کس قدر بڑا اعزاز کی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس بندے کے اوپر اللہ کی رحمت ہو، اللہ تعالی ہم سب کو اس رحمت میں شریک کر دے، اس بندے کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جو بندہ قرض لے اس نیت سے کہ میں واپس لوٹاؤں گا، جو بندہ قرض لے اس نیت سے کہ میں واپس لوٹاؤں گا، اس بندے کے اوپر اللہ کی رحمت ہو۔ اور دیگر احادیث کا مطلب یہ ہے جو بندہ مجبور ہے، مفلوق الحال ہے، لیکن قرض واپس کرنے کی نیت رکھتا ہے اور اس قرض کی ادائیگی میں جٹ جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت بھی اس کے قرض کی ادائیگی میں جٹ جاتا ہے۔ اور اگر بندہ قرض لیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے، مال لیتا ہے اس کی نیت یہ ہے کہ میں اس کو پیسے نہیں دوں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اللہ بھی اس کو پیسے ادا کرنے کی توفیق نہیں دیتا۔ کتنی عظیم حدیث ہے کہ بندہ صرف نیت کر لے۔ بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں، اعتراف ہے، اعتراف کرتے ہیں ہم مجبور ہیں، اسی لیے ان مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے اور قرآن پاک کے علاوہ بھی حدیث میں فضیلتیں بیان کی ہیں۔ لیکن وہ جو مجبور بندہ ہوتا ہے وہ یہ جب نیت بنا لیتا ہے نا میں نے نہیں دینا، پھر اللہ کی مدد اس کے شامل حال نہیں رہتی۔ اور جب وہ یہ نیت رکھتا ہے جب بھی ہوا، جیسے بھی ہوا، جب بھی ممکن ہوا میں قرض کو ادا کروں گا، اللہ کی قسم اللہ کی رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ یہ کوئی مولوی نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ اس بندے کے اوپر رحم کرے جو قرض واپس کرنے کی نیت کرتا ہے۔